اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک سیریسنس کے ساتھ کچھ کہنا پڑتا ہے، دوائی نہیں لے رہے، امی اب دوائی لے لیجئے نا، وہ نہیں مان رہی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کبھی اونچ نیچ ہو جائے کوئی اس طرح، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ جانتے ہیں تمہارے دل میں تو محبت ہے، پیار ہے، شفقت ہے، عزت ہے اپنے والدین کی، تو اللہ جانتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی کوئی غلطی ہو جائے اونچ نیچ، فوراً اللہ سے معافی مانگ لو، والدین سے بھی غلطی کی معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس بتایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیسے ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی بہت احادیث بتائیں، میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، بتایا تھا وہ حدیث مبارکہ کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا، دریافت کیا تھا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار میری زندگی میں کون ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں ہے، دوسرے نمبر پہ تمہاری ماں ہے، تیسرے نمبر پہ تمہاری ماں ہے، چوتھے نمبر پہ تمہارا باپ ہے۔ تو ماں کی عزت اسلام میں، ہمارے دین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو۔ سوچا کریں، گاہے بگاہے سوچا کریں، خاص طور پہ نوجوان بچے جو بڑے ہو گئے ہیں، ٹین ایجرز ہیں، ارلی 20s میں ہیں، اور باقی لوگ بھی، ہم سب اگر ہمارے والدین اس عمر میں بھی حیات ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا، کس طریقے سے انہوں نے ہمیں انفلوئنس کیا، کس طریقے کے ساتھ انہوں نے ہمارا خیال رکھا، ہماری ضروریات کا خیال رکھا، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس اپریسیشن کو ہمیں تھرو ایکشنز کرنا چاہیے، اپنے عمل سے ظاہر کرنا چاہیے اپنے والدین کو کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ معاملہ کیا۔ تو دعا کریں ان کی بات مانی جائے، لیکن ادھر بہت ایک اہم بات ہے، ان کی بات ماننا ضروری ہے اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ بات غلط کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ایسی بات بھی ہو سکتی ہے جو دنیا کا معاملہ ہو، ان کو سمجھ نہیں آئی کسی بات کی اور وہ ہمیں زور دے رہے ہوں کہ یہی ایسا ہی کرنا ہے، لیکن وہ بات غلط ہے، ممکنات میں سے ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، تو ادھر بھی بدسلوکی نہیں کرنی، بہت پیار سے ان کو سمجھانا ہے کہ دیکھیں ابو، دیکھیں والد صاحب، دیکھیں بابا، دیکھیں ابا جان، معاملہ یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، ایسے کر لیتے ہیں، بہت پیار سے، اور والدہ کے ساتھ بھی ایسے ہی۔ لیکن کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ وہ غلط بات کہہ رہے ہوتے ہیں، چلو نماز چھوڑو، دعوت پہ چلیں، اب یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے، یا ماں اپنی بیٹی کو کہے تم پردہ چھوڑ دو، اب یہ تو اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا، تو ادھر کیا کریں؟ غلط بات جو شریعت کی نظر میں غلط ہے وہ تو ہم کسی کی بھی نہیں مان سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت میں ہم خالق کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے، اور کسی کے کہنے پہ ہم وہ کام کر لیں، ایسا ہرگز نہ ہو۔ وہ والدین ہو، وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، وہ اولاد ہو، وہ بہن بھائی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز اقارب ہو، ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے اگر اس میں شریعت اور سنت کے خلاف کوئی بات ہو۔ کئی لوگ شادیوں پہ کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں کہ جی شادیوں کے اندر ایسے کام ہو جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے ہیں، بے حیائی ہو، ناچ گانا ہو، مکس گیدرنگز میں لڑکے لڑکیاں آپس میں ناچ رہے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے، میں نے قرآن حدیث پڑھی ہے، میرے دین کا مطالعہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں، اور کوئی کنونس کرنے کی کوشش کرے، میری خالہ، میری ماموں، کہ نہیں میں ناراض ہو جاؤں گی اگر اس طرح مکس ناچ گانا نہیں ہوا، سب کچھ نہیں ہوا،
تو دیکھیں میری بہت عزت ہے ان خالہ سے، ماموں سے، رشتہ داروں سے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو بہت پیار سے سب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ ہم سمجھا دیں لوگوں کو، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے، دیکھیں ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، بہت پیار سے. اور یہی معاملہ والدین کے ساتھ بھی ہے. والدین کے ساتھ بھی ہم بہت پیار سے ان کو سمجھائیں. اگر وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اگر وہ ٹھیک کوئی بات کر رہے ہیں جو ہر طرح سے مناسب ہے، دنیا آخرت کے اعتبار سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں ہے، تو پھر ان کی بات ماننی چاہیے. یہ حقوق الوالدین کے اندر آئے گا کہ اب اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں، ان کے ساتھ بدسلوکی ہو جائے گی. لیکن میں دوبارہ بات کروں کہ اگر ان کو کسی بات سے منع کرنا ہے، کوئی ان کی بات نہیں ماننی ہے، تو بدتمیزی نہیں کر سکتے. بہت پیار، محبت، ادب، احترام، عاجزی کے ساتھ ان کو ہم سمجھائیں گے کہ ایسا ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے اور ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے. ان کی خدمت کریں، فزیکلی ان کی خدمت کریں. خاص طور پہ جیسے بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، تو ان کی فزیکل خدمت کرنا یہ بھی ان کا حق ہے. ایک صحابی تھے، کسی جنگ کا معاملہ تھا اور نبی کریم علیہ السلام جنگ پہ تشریف لے کے جا رہے تھے، اور ایک اسلام اور کفر کی جنگ تھی. تو ایک صحابی آئے، انہوں نے اجازت مانگی اور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے والدین حیات ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی، اور پتہ چلا کہ وہ بوڑھے بھی ہیں، ضرورت بھی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدُوا، کہ تمہارے والدین جو ہیں انہی کے ساتھ تم سعی کرو، کوشش کرو، ان کی خدمت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اسی میں تمہارا اجر ہے. مت جاؤ، کیونکہ پتہ چل گیا کہ ان کو تمہاری فزیکلی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیے کہاں اتنا بڑا اجر لوگوں کو مل رہا ہے، اور یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ مت جاؤ. اس طرح ان کو عزت دو، ان کا احترام کرو، جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات غور سے سنو. آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہم سارے لوگ فونز پہ لگے رہتے ہیں، والد صاحب والدہ سامنے بیٹھے ہیں، ہم سے کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم ان کو اٹینشن نہیں دیتے ہیں، ہم ان کو فوکس نہیں ہوتا ہمیں ان کی بات پر. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. پلیز والدین جو بات کر رہے ہیں ان کو غور سے سنیں، ان کے بی مائنڈفل آف واٹ دے سے، ان کے پوائنٹ آف ویو کو رسپیکٹ بھی کریں پلیز، اور ایکسٹرا جنٹل رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی اپریسیشن، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر کہ میرا شکر کرو، انشکر لی ولی والدیک، اور دوسرے نمبر پہ اپنے والدین کا شکر کرو، ان کو اپریشیٹ کرو.